اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے یہ تفصیلاً بات بیان کی گئی تھی کہ حضرت ابراہیم نے کسی کو رب نہیں بنایا، نہ ستارے کو، نہ چاند کو، نہ سورج کو، بلکہ اپنی قوم پر حجت قائم کرنے کے لیے تدبیر اختیار کی تھی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری دلیل ہے، آتیناہا ابراہیم، کہ جو دی ہم نے ابراہیم کو، علی قومہ، ان کی قوم کے مقابلے میں، یعنی قوم کو سمجھانے کے لیے، نرفع درجات من نشاء، اور ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں، ان ربک، اور بے شک آپ کا رب حکیم علیم، حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور بخشا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور یعقوب پوتے تھے۔ کلن ہدینا، اور سب کو ہم نے ہدایت دی، وَنُوحًا ہدینا، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی، من قبل، اس سے پہلے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی اولاد میں سے بھی، داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وَزَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام، وَيَحْيَا وَعِيسیٰ وَإِلْيَاس، اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی، کل من الصالحین، اور سب بہت نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا، اور سب کو ہم نے فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے باپ دادا میں سے بھی، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں میں سے بھی، وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے بھائیوں میں سے بھی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو چنا نبوت اور رسالت کے لیے، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو ہدایت دی، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، يَهْدِي بِهِ، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے، مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ اب یہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اس کا ذکر سورہ شعراء میں ہے کہ یہدی الیہ من ینیب، کہ اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے کہ جو رجوع کرتا ہے، کیونکہ اللہ کسی پر جبر نہیں کرتا، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، بس وہ لوگ کہ جنہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں اختیار دیا ہے کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ تو پھر جو شخص جیسی نیت رکھتا ہے، جیسی فطرت رکھتا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ نے کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، کہ جو جیسا چاہتا ہے ہم اس کو اس طرف پھیر دیتے ہیں۔ تو پھر آگے ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر بالفرض کہ یہ تمام نبی بھی شرک کرتے، کہ جن لوگوں کو اللہ نے چن لیا تھا، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو البتہ ضائع ہو جاتے ان کے وہ اعمال جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اس چیز کا قطعی طور پر کوئی امکان نہیں کہ کوئی نبی یا اللہ کا کوئی چنا ہوا بندہ جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو، لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی فضیلت اور ان کے مقام کا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ آتیناہم الکتاب، کہ جن کو دی ہم نے کتاب، والحکم والنبوہ، اور حکم دیا اور نبوت دی، یعنی کچھ انبیاء کو تو اللہ نے کتاب دی، لیکن کچھ کو اللہ نے صرف اپنا حکم نازل ان پر کرتے رہے وحی کے ذریعے۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، پس اگر وہ انکار کریں، بِہا، ان چیزوں کا، ہؤلاء، یہ لوگ، فقط وکلنا، تو بس تحقیق سپرد کر دیں گے، بِہا قوماً، اس کو ایسی قوم کے لیے، لیسوا بِہا بکافرین، کہ وہ ان کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ 11-12 برس آپ کو تبلیغ کرتے ہوئے ہو گئے اور زیادہ لوگ ابھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ اگر مکے والے نہیں مانتے تو
یہ آپ کا پیغام، یہ کتاب، اللہ کا حکم ایسی قوموں تک یہ چیز پہنچیں گی کہ وہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ ایک تو اشارہ ہے انصار کی طرف، اور دوسرا آج تک جتنے مسلمان وہ سب اس میں شامل ہیں، اور الحمدللہ آج بھی بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں اور اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، ہدی اللہ، کہ جن کو ہدایت دی اللہ نے، کہ پیچھے جو ہم نے 17 انبیاء کا نام پڑھے ان کے طرف اشارہ ہے جن کا ذکر ہوا۔ فبہداہ مقتدی، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ قل لا اسألکم، اور آپ کہہ دیں ان کو کہ میں نہیں مانگتا، علیہ اجرا، اس پر کوئی اجر، ان ہوا الا، اور نہیں ہے یہ مگر سوائے ذکریٰ للعالمین، مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ مطلب کہ سابق انبیاء اور سابق شریعت کی اگر نفی نہیں آئی تو آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے، کہ جیسے جو پیچھے احکام تورات میں بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں جو آج قرآن میں بھی موجود ہیں، تو ایسے احکام ہمیں تورات کے بھی ماننے ہیں، جیسے رجم اور قتل مرتد سابق شریعت کے احکام ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کا حکم دیا، تو فبہداہ مقتدی اسی اعتبار سے ہے۔ اگلی آیت کے شان نزول کے بارے میں کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں یہودی، عیسائی، مشرک سب موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، میرے اوپر قرآن پاک نازل فرمایا ہے، معجزات عطا کیے ہیں۔ تو ابو رافع ایک یہودی تھا، بہت ہی منہ پھٹ اور بد لحاظ، تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تو آپ پر کتاب کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ یہ بات اس نے صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہی تھی، ورنہ وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے اور اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے۔ تو اس کا جواب اللہ پاک نے دیا، فرمایا ما قدر اللہ، اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی حق قدری ہی، جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس قولو، کہ جب انہوں نے کہا ما انزل اللہ، کہ نہیں نازل کی اللہ نے علی بشر من شیء، کسی انسان پر کوئی چیز، کہ نہ وحی اور نہ ہی کتاب۔ بول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں من انزل الکتاب، کہ کس نے نازل کی کتاب، الذی، وہ جاء بہ موسیٰ، کہ جس کو حضرت موسیٰ لے کر آئے، نوراً بہدن، جو نور تھی، روشنی تھی اور ہدایت تھی، للناسی، لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیسا، جس کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تبدونہا، ظاہر کرتے ہو تم ان ٹکڑوں کو جو تمہارے مطلب کے ہیں، وتخفون کثیرا، چھپاتے ہو بہت سے چیزوں کو، بہت سے حصوں کو، وعلمتم، اور تعلیم دی گئی تمہیں، ما لم تعلموا انتم، ان چیزوں کی جن کو تم نہیں جانتے تھے، ولا آباؤکم، اور نہ ہی تمہارے باپ دادا، کہ بہت سارے احکام جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے تمہیں بتائے کہ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، تو یہ وہ چیزیں تھیں جو تمہارے آباء و اجداد کو بھی نہیں پتہ تھی، تو بتاؤ کہ پھر یہ کتاب کس نے نازل کی؟ تو فرمایا کہ یہ تو ضد میں ہے، لہٰذا یہ جواب نہیں دیں گے، کیونکہ جب انسان ضد پر آ جائے تو وہ حق کا انکار کر دیتا ہے۔ تو فرمایا قل اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ اللہ ہی نے نازل کیا ہے، ثم یذرہم، تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیں، فی خوضہم، ان کے شغل میں، یلعبون، جو کھیلتے ہیں۔ وہذا کتاب انزلناہ، اور یہ کتاب ہے جس کو نازل کیا ہم نے، مبارکن، بہت برکت والی، مصدق الذی، اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے، ولتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، ام القری، بستیوں کی اصل کو، مکہ کا نام ام القری بھی ہے، یعنی تمام بستیوں کی ماں، ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد والوں کو بھی، ومن حولہا سے مراد ہے کہ تمام دنیا، تمام قرۂ ارض، والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بالآخرۃ، آخرت پر، یؤمنون بہ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی، بہ سے مراد قرآن پاک ہے، وہم علی صلاتہم، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی، یحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ پاک نے اپنے کچھ خاص انبیاء کا ناموں کا ذکر کیا کہ وہ کیسے تھے، ان کا کردار کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ کہا کہ ان کی پیروی کریں، اور یہی حکم ہم سب کے لیے ہے۔
اور اسی طرح آج بھی ہم میں سے اللہ تعالیٰ جن کو چن لیتا ہے ان کو اپنے دین کی پیغام رسانی کی توفیق دیتا ہے، اور پھر اللہ کا انعام خواہ وہ پیغمبروں کے لیے ہو یا عام انسانوں کے لیے، صرف نیک اعمال کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اور اس دعوت اور اس قرآن کی طرف بلانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ آخرت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ اس قسم کی دعوت خواہ کتنے ہی کامل انسان کی طرف سے پیش کی جائے، وہ سننے والے کے دل میں صرف اسی وقت جگہ بنا سکتی ہے کہ جب سننے والا اللہ سے رجوع کرنا چاہتا ہو، اس کو آخرت کی فکر ہو۔ سننے والے کے دل میں اگر ہدایت کی آرزو نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، تو سنانے والا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو نرم کرے، اپنے سے جوڑ لے کے، تاکہ یہ قرآن ہمارے دلوں پر اثر کرے اور ہمیں فائدہ پہنچائے۔ ورنہ اگر آج ہم اپنے آپ کو اس کے لیے، اپنے دل کو اس کے لیے تیار نہیں کریں گے، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اس کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہے کہ ہم نہیں تو کوئی اور آ جائے گا سننے والا اور سنانے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔